اور امریکہ کے ایران پر حملے دارقین نیوکلیئر پلانٹ نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے فوجیوں کو ہلاک کرنے والی فورسز کو بھی نشانہ بنایا۔ خوزستان، ہرمزگان، کیشم، سریک، بندر عباس میں بھی حملے کیے۔ ایران کے جوابی وار، اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، عمان میں سائرن بجائے گئے، عقبہ ایئرپورٹ اور بندرگاہ خالی۔ ایران نے 2 روز میں دوسری بار کویتی واٹر پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ اہواز اور دلان میں 2 امریکی ڈرون بھی مار گرائے۔ الارزق ایئر بیس پر 2 فائٹر جیٹ، 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی موت پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی، کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں الزرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے الودیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو، علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں سے کویت کے امریکی اڈوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے یہ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے، جن میں سول انفراسٹرکچر اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی گھروں، واٹر پلانٹس، اہم شہری تنصیبات پر حملے مسترد کرتے ہیں۔ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی فوجی کارروائیاں روکی جائیں۔ خلیجی ملکوں اور یورپی یونین نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط یا فیس کے کھلا رکھا جائے۔ ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے ایکس پر لکھا 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے صدر ٹرمپ عوام کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایم او یو پر دستخط کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اسے ختم کر دیا۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے۔ بین الاقوامی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا امریکی افواج کو ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات سے بچنے کے لیے فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ اگر امریکی فوجی واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دانشمند سپریم لیڈر کے ناقابل فراموش سبق سے کیا مراد ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ، کہا چند افراد کے بیانات سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ بات چیت میں امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے فیلکس پلاسنسیا کو وینزویلا کا وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے وینزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور 1 ٹرافی 2 دعوے دار، دنیا فٹ بال پر حکمرانی کی جنگ، کھلاڑی تیار، فینز بے قرار، بس چند گھنٹوں کا اور انتظار۔ فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے میں آج ارجنٹینا ٹائٹل کے دفاع کے لیے اسپین کے مد مقابل آئے گی۔ میسی مسلسل دوسرا ٹائٹل جیت کر کریئر کو یادگار بنانے کے خواہش مند۔ میسی یا ایم باپے، گولڈن بوٹ کا کون بنے گا حقدار؟ ایم باپے نے رواں ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 10 گول سکور کیے۔ میسی کو گولڈن بوٹ جیتنے کے لیے فائنل میں اسپیشل پرفارمنس دکھانا ہوگی۔ ایم باپے نے میسی سے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ بھی چھین لیا، 22 گول کے ساتھ ٹاپ سکورر بن گئے۔ میسی کا 21 گول کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ 12 سیٹوں کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا انسان کی جان؟ اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے ریاست کو سزا
मत दो। एहतजाज करने वाले सजा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। वफाक से मुतालबा है कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कलअदम कमेटी ने किरदार अदा करने के लिए खत लिखा था, कमेटी को अगले ही दिन जवाब दिया। वजीर आजम को ट्रुथ कमीशन की तजवीज दी, कलअदम एक्शन कमेटी और वजीर आजम की तरफ से जवाब नहीं आया। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर भी वार। कहा, 27 जुलाई को तीरों से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। अवाम फैसला करेंगे कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी। क्या इनकी हुकूमत होगी जो मीरपुर और रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं दिखाना चाहते? वफाकी हुकूमत बताएं, सियालकोट से रुकने असम्बली ने जो बयान दिया, क्या वो हुकूमती पॉलिसी है? ये वजीर आपकी काबीना में रहेगा और ये पॉलिसी रखेगा तो आपके लिए नुकसानदेह है। कोई वजीर समझता है कश्मीर की 10 सीटें उनकी जेब में हैं, तो सुन लें, कश्मीरी किसी के गुलाम नहीं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करने वाले कोई मायने नहीं रखते। हिजरत करने वाले भी उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप हैं। किसी को ये हक नहीं कि वो हिजरत करने वालों की सीटें खत्म करने का मुतालबा करें। सीटें खत्म करने की नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने की साजिश थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की सियासत दफन हो चुकी। नौरीन नियाजी के बयान पर अवाम में इंतहाई गम गुस्सा पाया जाता है। अब उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मार्का हक पर पाकिस्तान की फतह उनसे हजम नहीं हुई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। पीटीआई वाले समझते हैं ऐसी बातें करने से सियासत चमकेगी। पीटीआई की सियासत दफन हो चुकी, आपस में दस्तों गिरेबां हैं। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्ड्स, कटापीरा नाले में तुगयानी, 5 मकान, 20 दुकानें और 2 स्कूल तबाह। 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल नाले में बह गई। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 10 अफराद जान से गए, मुतादिद लापता हैं। जिला राजवाड़ी में नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए, दर्जनों घर मलिया में, सैकड़ों गाड़ियां बह गईं। मानसेरा की वादी कागान, वादी सरन और दीगर इलाकों में शदीद बारिशें। जबोड़ी और वरगई सच में क्लाउड बर्स्ट, मुतादिद होटल्स और मकानों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी, मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और शाहराहों पर पानी आने से ट्रैफिक मुतासिर। नारान जाने वाली कार केवाई के मकाम पर खाई में गिर गई। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से था। मार्का हक पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है। इससे मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। नौरीन नियाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, नौरीन नियाजी का बयान पीटीआई के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का तसलसल है। ऐसी बयानबाजी मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। गोदी मीडिया नौरीन नियाजी के मार्का हक से मुतालिक बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी पीटीआई की बहन ने इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया था। मुतनाज़े बयान पर एनसीसीआईए ने नौरीन नियाजी को काले इस्लामाबाद तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया, नौरीन नियाजी ने सोशल मीडिया पर झूठी, तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज बातें की, जिसका मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना था। नौरीन नियाजी ने इल्जाम लगाया है, मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर देता। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। डीजीआईएसपीआर की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी और चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली।
طلباء و طالبات نے کہا ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی و بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی دہشت گردی کے ناپاک کردار سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ISPR سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا وفاقی حکومت بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کے عوام کی جائز معاشی ترقی اور خوشحالی آئین کے دائرے میں یقینی بنائی جائے گی۔ عبدالمالک بلوچ نے کہا بلوچستان کے باغیوں کو عوام کی حمایت یا کوئی اختلافی جواز حاصل نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار۔ کار سوار ملزمہ اسامہ نے لاہور ڈیفنس میں عطا تارڑ کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور پھر فائرنگ کی۔ ملزم سے اسلحہ برآمد، گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی۔ ARY نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا تھا گاڑی نے بائیں جانب سے کراس کیا اور 5 ہوائی فائر کیے گئے۔ یہ کوئی شرپسندی کا واقعہ نہیں، تفریحی مشغلہ تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم ریکارڈ یافتہ ہے۔ شیخو پورہ میں تھیٹر میں اسٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بتایا ملزم راجہ زین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تھیٹر میں سیکیورٹی اور تحفظ فراہم کرنا مالکان کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو بھی خواتین سے بدسلوکی اور تضحیک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنکی گینگ اب بھی مختلف علاقوں میں سرگرم۔ کراچی پولیس نے پنکی کے بھائی کامران مراد کو گرفتار کر لیا۔ SSP ایسٹ کا کہنا ہے گھوڑا چورنگی کے قریب سے ملزم کو دھر لیا گیا۔ 2 کلو چرس اور آدھا کلو آئس برآمد کی گئی۔ ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا۔ ملزم کامران منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹرز میں منشیات کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وینزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وینزویلا میں شدید زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 5119 تک پہنچ گئی۔ مختلف شہروں میں ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ حکام کے مطابق زلزلوں کی وجہ سے صوبہ سوکرے اور قریبی ساحلی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ شہریوں کو خوراک، ادویات اور پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا۔ IG سندھ نے سرکاری نمبر پلیٹس کے غیر قانونی استعمال کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ IG سندھ کا کہنا ہے افسران سرکاری نمبر پلیٹ سرکاری الاٹ گاڑیوں پر لگائیں۔ نجی گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور معروف اداکار ندیم بیگ 85 برس کے ہو گئے۔ ان کا سحر انگیز فنی کیریئر فلم چکوری سے شروع ہوا۔ فلموں میں اداکاری کے ساتھ گلوکاری کا شوق بھی پورا کیا۔ ندیم اور شبنم کی خوبصورت جوڑی نے فلمی دنیا کو کئی سپر ہٹ فلمیں دیں۔